بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ 365 کی طرف سے پروفیسر مسرت رحمان آپ سے مخاطب ہے۔ اپنے دین اسلام کی سمجھ اور فہم کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم قرآن مجید کی یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہونے والی تمام آیات مبارکہ کی فرداً ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ مسئلہ نمبر 3، حلال اور پاک چیزیں کھانے کا حکم۔ سورۃ البقرہ آیات 172 تا 173۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو رزق تم کو دیا گیا ہے اس میں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو۔ بے شک تم پر مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ پھر کوئی بے اختیار ہو جائے اور وہ نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: اسلام ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے۔ ایمان لانے کے بعد عبادت سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں دین اسلام کے صاف اور واضح احکامات ہیں۔ ان دو آیات میں مسلمانوں کو کھانے پینے کے بارے میں اللہ کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد مسلمان کو حلال اور پاک صاف چیزیں کھانے کی سختی سے تاکید کی ہے۔ حلال روزی سے مسلمان کے اندر اعلیٰ اخلاق اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ حلال اور اللہ ذوالجلال کی بنائی پاک چیزیں کھانے سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ مسلمان کی دعائی حلال کھانے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ گویا نیک عمل میں رزق حلال کو بہت دخل ہے۔ حرام چیزوں کی تفصیل: دوسری آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مردار جانور۔ نمبر 2، بہتا ہوا خون جانور کا۔ نمبر 3، سور کا گوشت۔ نمبر 4، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ مشرکین کی طرح حرام چیزوں کو حلال نہ سمجھو، یعنی ایسا جانور جو اسلامی طریقے سے ذبح کرنے سے پہلے ہی مر جائے، وہ خون جو جانور کے جسم سے جاری ہو حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت بھی حرام ہے، اور اس کے چمڑے سے جو چیزیں بنائی جائیں مثلاً چربی، جوتے، بیگ، گھڑی کا تسمہ، ٹوتھ برش وغیرہ۔ غرض خنزیر کا ہر جزو مکمل طور پر حرام ہے۔ چوتھا حکم اس جانور کی گوشت کے بارے میں ہے جسے اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا وہ کھانا جسے اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کے نام پر پکایا گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا سبزیاں، پھل اور کھانے کے دوسرے لوازمات، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ذوالجلال ہے۔ اعتراف نعمت کے طور پر ان تمام چیزوں پر اللہ ہی کا نام لینا واجب ہے۔ کسی دوسرے بت یا فوت شدہ یا زندہ شخص کا نام لینے کا مطلب ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بجائے یا اللہ کے ساتھ اس شخص کی بالادستی کو تسلیم کر رہے ہیں، اور یہی وہ شرک ہے جس سے ہمیں بہرحال بچنا ہے۔ اس آیت میں حرام چیز استعمال کرنے کی اجازت صرف 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ نمبر اول، شدید مجبوری کے مارے بھوک پیاس کے جان نکلنے کا ڈر ہو، یعنی شدید مجبوری ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے جان نکلنے کا ڈر ہے،
اس وقت حرام چیز کے علاوہ کوئی چیز میسر نہ ہو تو تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ ذو جلال کا قانون توڑنے کی نیت نہ ہو، نافرمانی کی نیت نہ ہو، مجبوری کے عمل میں تھوڑا بہت کھانے کی اجازت ہے، چند لقمے یا چند گھونٹ، جس سے ذرا سہارا ہو جائے۔ خواتین و حضرات، آئیے رب ذو جلال کی حضور دستے دعا بلند کریں کہ وہ حرام اور ناپاک چیزوں کے ساتھ ساتھ رشوت، غبن، دھوکہ دہی اور یتیموں کا مال کھانے سے بھی بچائے، تاکہ ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، حلال اور پاک صاف طیب چیزیں کھانے سے ہماری شخصیتوں میں نور کی جھلک ہو، دلوں میں اطمینان ہو، عبادت میں دل لگے، ہماری دعائیں شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اللہ نے رسولوں سے بھی یہی فرمایا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے رسولوں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ شکریہ۔